بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلطی کا احساس دلانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ پہلے غلطی کا احساس دلاتے تھے، پھر نصیحت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، گویا کسی کی تلاش میں ہے۔ اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ غور فرمائیے کہ اس نے کتنی بڑی جرأت کی، لیکن قربان جائیے معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ پر ذرا برابر غصے کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آج کے دور کا کوئی مربی ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر گزر جاتا۔ اس نوجوان کے اس قسم کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دینی حالت کو بھانپ لیا، سمجھ لیا کہ دینی اعتبار سے کمزور نوجوان ہے، لیکن اس کے اندر پائے جانے والے ایمان نے اسے اجازت لینے پر آمادہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو فوری نصیحت فرمائی، بلکہ پہلے اسے غلطی کا احساس دلایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تمہیں اپنی والدہ کے ساتھ زنا کیا جانا پسند ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت کیا، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے زنا کو پسند کرتے ہو؟ جوان آدمی نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے زنا کو پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا تم اپنی بیوی یا خالہ کے لیے زنا کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس طرح کے سوالات کا مقصد اس کو غلطی کا احساس دلانا تھا۔ جب اس نوجوان کو اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا مانگی، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دے، اس کا گناہ معاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ وہ نوجوان یہ کہتا ہوا مسجد سے باہر آیا، بخدا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کوئی کام مجھے زنا سے زیادہ پسندیدہ نہیں تھا، اور اب حالت یہ ہے کہ کوئی کام مجھے زنا سے بڑھ کر ناپسند نہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی نے ایک واقعہ سنایا۔ 1994 کا 1994 میں سمرقند جانے کا موقع ملا تو جامع مسجد سمرقند میں خطبہ جمعہ دیا۔ نماز جمعہ کے بعد چند نوجوان میرے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت آپ ہمارے گھر میں تشریف لے چلیں، ہماری والدہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے معذرت کر دی کہ اتنے لوگ یہاں موجود ہیں، میں ان کو چھوڑ کر وہاں کیسے جاؤں؟ مفتی اعظم سمرقند میرے ساتھ ہی کھڑے تھے، وہ کہنے لگے، حضرت آپ ان کو انکار نہ کریں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، ان کے یہاں جانا ضروری ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، چنانچہ ہم دوستوں سے ملاقات کر کے چل پڑے۔ راستے میں مفتی اعظم بتانے لگے کہ ان نوجوان لڑکوں کی والدہ ایک مجاہدہ اور پکی مومنہ ہے۔ جب کمیونزم کا انقلاب آیا تو اس وقت وہ 20 سال کی نوجوان لڑکی تھی، اس کے بعد 70 سال گزر چکے ہیں، اس طرح اس کی عمر 90 سال ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمیونزم کے دور میں اتنا مضبوط ایمان دیا تھا کہ ادھر دہریت کا سیلاب آیا اور ادھر یہ نوجوان لڑکیوں کو دین پر جمے رہنے کی تبلیغ کرتی تھی، ان سے گھنٹوں بحث کرتی اور ان کو کلمہ پڑھا کر ایمان پہ لایا کرتی تھی۔ ہم پریشان ہوتے تھے کہ اس نوجوان لڑکی کی جان بھی خطرے میں ہے اور یہ دہریہ قسم کے فوجی اس کی عزت خراب کر دیں گے اور اسے سولی پر لٹکا دیں گے، لہذا ہم اسے سمجھاتے، بیٹی تو جوان العمر ہے، تیری عزت اور آبرو اور جان کا معاملہ ہے، اتنا کھل کر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ نہ کیا کر، مگر وہ کہتی میری عزت اور آبرو اور جان اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، میری جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہو گئی تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ لہذا یہ عورتوں کو کھلے عام تبلیغ کیا کرتی رہتی تھی، حتیٰ کہ سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں دہریت سے توبہ کر کے دوبارہ مسلمان ہو گئیں۔ ہمیں اس کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا، سب علماء پریشان تھے کہ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا بنے گا، پتہ نہیں کون سا دن وہ ہوگا جب اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کو سارے لوگوں کے سامنے بے لباس کر کے ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا، مگر یہ نہیں گھبراتی، یہ ان کو دین کی تبلیغ کرتی رہتی، حتیٰ کہ اس نے 70 سال تک دین کی تبلیغ کی اور یہ ہزاروں عورتوں کے ایمان لانے کا سبب بن گئی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب وہ بیمار ہے، بوڑھی ہو چکی ہے اور 4 پائی پر لیٹی ہوئی ہے۔ اس عورت کو آپ کے بارے میں کسی نے بتایا ہے کہ پاکستان سے ایک عالم دین آئے ہوئے ہیں، اس کا جی چاہا کہ وہ آپ سے گفتگو کر لے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ انکار نہ کریں۔ اس عاجز نے جب یہ سنا تو دل میں بہت خوش ہوا کہ جب وہ ایسی اللہ کی نیک بندی ہے تو ہم بھی ان سے دعا کرائیں گے۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ صحن میں ان کی 4 پائی پڑی ہوئی تھی اور وہ اس پر لیٹی ہوئی تھی۔ لڑکوں نے اس کے اوپر ایک پتلی سی چادر ڈال دی۔ ہم 4 پائی سے تقریباً 1 میٹر دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس عاجز نے جاتے ہی سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد میں نے عرض کیا، اماں ہمارے لیے دعا مانگیے، ہم آپ کی دعائیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ جب میں نے عرض کیا تو انہوں نے چادر کے اندر ہی اپنے ہاتھ اٹھائے اور بوڑھی آواز میں سب سے پہلے یہ دعا مانگی، خدایا ایمان سلامت رکھنا، یقین کیجئے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس دن احساس ہوا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے کہ 70 سال تک ایمان پر محنت کرنے والی عورت اب بھی جب دعا مانگ رہی ہے
تو پہلے بات جو کہہ رہی ہے خدایا ایمان سلامت رکھنا۔ مولا آج وقت پڑا ہے ہندی مسلمانوں پر، جہاں آئے دن ہماری ماؤں بہنوں کی ارتداد کے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں، سننے کو مل رہے ہیں۔ خدایا مجھ سمیت تمام امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سارے مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔